یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے جس زمانے میں آپ رہتے ہیں اس کی حرکیات کو سمجھتے ہیں، اور جو آپ کا جغرافیہ کی حدود بندی جو ملک ہے، اب ہمارے ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سیاسی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی جم غفیر نکلتا ہے تو وہی دفعہ 144 جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو احتجاج کوئی کرنا بھی چاہے تو ہمارے ہاں تو جو احتجاج کرنے کے عام طریقے ہیں اس میں سرکاری مشینری روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تک آپ طاقت کا مظاہرہ نہ کریں اس وقت تک آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ طاقت کے مظاہرے سے کیا مراد ہے؟ طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ 50,000 لاکھ لوگوں کو لے کر نکل کھڑے ہوں اور آپ توڑ پھوڑ کر دیں، آپ راستے بند کر دیں، آپ لوگوں کو زحمت میں مبتلا کریں۔ یہ تو بدترین جرائم ہیں، ان کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ قانون کے اندر، جیسے کہ قانون بنایا گیا ہے اس میں اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کی آواز پہنچا سکیں۔ طاقت کا مظاہرہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور ہم قانون توڑ ڈالیں گے اور ہم قاعدے ضابطے کے خلاف فلاں جگہ جمع ہو جائیں گے اور فلاں عمارت پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ یہ تو گنڈوں کا کام ہے۔ یہ چیز نہ دین میں قابل قبول ہے، نہ سیاسی اخلاقیات میں قابل قبول ہے۔ جب کبھی دیکھنا ہو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے اپنی آواز پہنچائی ہے تو یہ دیکھیں کہ یورپ کے بعض ملکوں میں جب بڑے مظاہرے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارچ کرتے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا موقع ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ دفعہ 144 ہی نافذ رہتی ہے۔ دفعہ 144 تو اس وقت لگانا پڑتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن قانون کی پابندی نہیں کریں گے، ورنہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہم نے خود دیکھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے جلسے کیے ہیں، اجتماعات کیے ہیں، ان کی اجازت دی جاتی ہے، ان کے لیے قاعدے ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں غیر معمولی مظاہرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، یعنی طاقت کا مظاہرہ توڑ پھوڑ کر کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کو خطرے میں ڈال کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ ریاست کے نظم کو چیلنج کر کے کرنا ہے، یہ تو فساد ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرامن طور پر لاکھوں لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیں کہ وہ باہر آ کر قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اپنی قوت لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ طریقے ہیں اور یہ ہمارے ہاں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی غلط رویہ حکومت اختیار کرتی ہے تو اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، بشرطے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، یہ ہمارے دین میں بھی ممنوع ہے، یہ سیاسی اخلاقیات میں بھی ممنوع ہے۔ یہ اصل میں بہت کم تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی 500، 1000، 2000، 4000 لوگ اکٹھے کر لیں، اب طاقت نہیں ہوتی۔ یعنی حقیقی معنی میں جمہوریت کی طاقت تو یہ ہے، اور دو ہی پہلوؤں سے سامنے آئے گی۔ انتخابات کرائے جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ووٹ دینے نکلیں، اور اگر کسی وقت کوئی لیڈر یا رہنما ان کو آواز دے کہ آپ باہر نکلیں اور فلاں چیز کے حق میں آواز بلند کریں یا فلاں چیز کے خلاف آواز بند کریں، تو کسی ایک گملے کو بھی توڑے بغیر لوگ سڑکوں پر آئیں اور نہایت پرامن طریقے سے بالکل قاعدے کے مطابق مارچ کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کی آواز پر 10 لاکھ، 5 لاکھ لوگ اس طریقے سے باہر آئیں گے تو اس کے لازماً اثرات ہوں گے۔ ہم طاقت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ آدمی ہمارے پاس 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ طاقت کے مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کتنے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، کتنی گاڑیوں کو نظر آتش کر سکتے ہیں، اس کو طاقت کا مظاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات سیاسی رہنما اس کے لیے عذر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ جمہوری اصولوں پر اور قانون کے مطابق اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے بیان کی۔